press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ناظرین، آج کل ایک بیماری عام ہوئی ہے کہ ہم دوسروں کی تعریف کرنے میں مبالغے سے کام لیتے ہیں، حد سے بڑھ کر اس کی تعریف کرتے ہیں، یا پھر کبھی کبھار اس کی منہ پر ہی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ آخر شریعت اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دوسرے شخص کی خوب بڑھا چڑھا کر تعریف کرتے ہوئے سنا، تو فرمایا تم نے اس شخص کو ہلاک کر دیا، یا یہ فرمایا کہ تم نے اس کی کمر توڑ دی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے رکوع و سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے؟ صحابی کہتے ہیں میں نے اس کی خوب تعریف کی۔ آپ نے فرمایا رکو، اتنی زور سے نہ بولو کہ وہ سن لے ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا جب تم کسی تعریف کرنے والے کو دیکھو تو اس کے چہرے پر مٹی ڈال دو۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ جہاں بھی دیکھتے تھے کہ کوئی شخص کسی کی تعریف کر رہا ہے تو فوراً اس حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے اس شخص کے منہ پر مٹی ڈالتے، مٹی پھینکتے تھے۔ تو حدیث کا ظاہری مفہوم یہی ہے کہ کسی شخص کے منہ پر اس کے تعریف کرنے سے، اس کی مدح کرنے سے اس کے بھٹک جانے کا ڈر رہتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ جس طرح کسی کو قتل کر دینے سے اس کی مادی جسمانی موت ہو جاتی ہے، اسی طرح کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنے سے اس کی روحانی اور اخلاقی موت ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض دوسری احادیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف صحابہ اکرام کی تعریف کی ہے۔ اسی طرح بعض مرتبہ آپ کسی شخص کے سامنے اس کی تعریف کرتے اور کبھی دوسرے صحابہ کو ترغیب دینے کے لیے اس کے غائبانہ اس کے پیچھے ان کا ذکر خیر کرتے۔ تو ان تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے دو باتیں کہی ہیں، ان دو باتوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس کی تعریف میں غلو نہ کیا جائے، یعنی حد سے بڑھ کر اس کی تعریف نہ کی جائے، بات جتنی ہے اتنی بیان کی جائے۔ اور دوسری بات یہ بیان فرمائی ہے علماء نے کہ اگر اس کی منہ پر تعریف کرنے سے اس کے فتنے کا شکار ہونے کا اندیشہ ہے، یعنی آپ کی تعریف کرنے سے وہ آدمی فتنے کا شکار ہوگا، وہ اپنے آپ میں خود تکبر کا، اپنے دل کے اندر وہ سوچنے لگے گا کہ میں بھی کچھ ہوں، تکبر کا شکار ہو جائے گا، تو پھر ایسے لوگوں کے سامنے ان کے منہ پر ان کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہمیں بات معلوم ہوتی کہ آپ نے سامنے بھی تعریف کی ہے، تو بعض مرتبہ اس کی ضرورت رہتی ہے کہ آدمی کی ہمت افزائی کی جائے، خاص طور پر اپنے سے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ کوئی اچھا کام کرے تو ہمت افزائی کے لیے اگر آدمی تعریف کرتا ہے تاکہ وہ آگے بڑھے تو انکریج کرنا اور ہمت افزائی کرنا یہ اچھی بات ہے اور یہ کرنا چاہیے۔ باقی جن باتوں کی طرف ابھی باتیں بتائی گئی کہ کسی کے سامنے اس وقت تعریف نہ کرے اگر اس کے فتنے کے شکار ہونے کا اندیشہ ہو، اور دوسرے بات جتنی ہو اتنی بیان کی جائے، حد سے زیادہ بڑھ کر تعریف نہ کی جائے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔